بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو آج کی شام شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس پہلی دفعہ احمد رضا قادری بھائی تشریف لائے۔ احمد بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، پتہ چلا ہے کہ رہنے والے لاہور کے ہیں، ان کو بہت وارم ویلکم الحمدللہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ ہمیشہ آتے رہیں گے اور اسی طرح محفلوں کو سجاتے رہیں گے۔ وہ جو ایک التجا کا پہلو تھا نعت کے اندر، التجا تھی، یہ ایک دعا کا پہلو تھا، کیا خوبصورت بات ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان انتہائی محترم، میرے انتہائی ہی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم سر۔ جی خیریت سے شاہ صاحب؟ جی اللہ کا طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل، اللہ کو خوش آپ کی غیر حاضریاں بہت سی لگ چکی ہیں۔ ڈاکٹر علی وقار قادری، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے نئی کتابیں لکھنی اور کہتے ہیں کہ میں ایک ایک مہینے میں ایک ایک آیت کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں، اور یہ مولا کائنات پہ انہوں نے ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کتاب لکھی ہے، اس پہ بھی ذکر کروں گا ضرور وقت ملا تو۔ اور علامہ حشام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ حضور اگر اجازت دے تو میں شاہ صاحب سے بات شروع کر لوں، ظاہر ہے سیدوں کی اجازت کے بغیر بات ہونی بھی نہیں چاہیے اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ حضور اقدس، یہ آج بات کریں گے سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ۔ مجھے اس بات پہ ذرا تھوڑی سی تشریح فرمائیے کہ اگر میں یہ جملہ کہوں، ضیاء بھائی آپ کی اجازت سے، اگر یہ جملہ کہوں کہ محبت سیدہ فاطمہ جو ہے وہ در حقیقت محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی تشریح فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی بلال صاحب، سلامت رکھے، اور روح پرور آپ کا یہ پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مخلوق کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے، ثم آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک تعلق ہے آج کے موضوع کا، سچی بات بڑا روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز ہے۔ دل کے قریب جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ واہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے بھی جو آپ نے فرمایا کہ آپ کی محبت یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ بالکل سچ ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میری بیٹی یہ میرا حصہ ہے، یہ میرے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اس حدیث کا یہ منطوق کہہ رہا ہے اور مفہوم کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے، ساری نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں یہ اللہ نے عطا کی۔ اور اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور تیسرا جو جملہ میں سمجھتا ہوں جس کو بیان کرنے کے لیے گویا آپ نے یہ پہلے دو جملے ارشاد فرمائے، جہاں جا کے اختتام ہوا آپ کی حدیث پاک فرمایا وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میری محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں وَعَلَيْهِ مِرْتُمْ مُرَحَّلٌ مِّن شَعْرٍ أَسْوَدٍ، کالے رنگ کی آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت حضرت امام حسن آئے فَأَدْخَلَهُ، آپ نے پکڑ کے انہیں اپنی اس چادر کے اندر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ آ گئیں، پہلے حضرت امام حسین ہے، فرمایا فَدَخَلَ الْحُسَيْن، وہ خود ہی داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ ہی ان کو بھی بٹھایا، علی المرضا ہے ان کو بھی بٹھایا، پھر آپ نے اس چادر کو اپنے سر پر بھی ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت سے جو محبت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم سے جو بندہ محبت نہیں رکھتا، یہ کہہ کر نا جی بھائی بلال صاحب آگے پتہ کیا فرمایا، یہ بدل ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، فرمایا ہم سے مراد کیا اہل البیت، بھئی ہم سے مراد ہے میرے اہل بیت، جو میرے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا فرمایا وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے صاحبزادگان جو تھے حضرت امام حسن امام حسین، دونوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، حسن و حسین سے جو محبت رکھتا ہے نا
وہ دراصل میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، واہ واہ، اور فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے وہ ساتھ دراصل بغض میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خانوادے کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اپنی محبت سے تعبیر فرمایا۔ میں حافظ صاحب کو شامل کر لوں۔ حافظ جی آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک ہدیتاً عرض کر دوں، میں نے حدیث جو ہے نا رضا بھائی کئی دفعہ سنی بھی ہے، کئی دفعہ سنائی بھی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر آپ کی جو استاد محترم ہیں طاہر القادری صاحب، انہوں نے بڑی آسانی کر دی کہ ان کو میں نے سنا اور حوالے کے ساتھ سنا، ترمذی کا حوالہ انہوں نے دیا اس بات پہ کہ عائشہ سیدہ سے پوچھا گیا، ایک صحابیہ نے پوچھا کہ سیدہ یہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ مردوں میں۔ تو انہوں نے کہا اس کے شوہر علی سے، اور راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ ہماری ماں۔ اور اس کے بعد غور کیجئے کہ یہ جملہ کہنا، یہ جو جملہ جو کہا کرتے تھے صحابہ اکرام ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ بات روایت میں بھی کہہ سکتا ہے انسان، روانی میں بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب اور یہ حدیث کہنے والا پتہ ہے کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بات کو راوی کرتے ہیں، اور اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق راوی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، کسی کام سے کچھ چیز لینے کے لیے آ رہی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا کہ سیدہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، میرا عبداللہ تم پہ قربان، میری آمنہ تم پہ قربان، ہم سب کے والدین ان پہ قربان۔ لیکن جب یہ بات رسول کہتے ہیں نا کہ سیدہ فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، حافظ صاحب یہ محبت کے تقاضے جو ہیں نا یہ کسی اور لیول پر لے جاتے ہیں ہمیں، یہ عام محبت نہیں ہے ایک باپ کی اور بیٹی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی جو آپ نے دباچہ باندھا، جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، بات 100% درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ تو سیدہ فاطمہ کے ویسے وہ خود بھی باپ تھے، لیکن ان کو بھی یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کے حوالے سے ایک بات کہی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ آدم سے لے کر میرے تک میں بہترین نسلوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، بے شک، واہ۔ اور میرے سے لے کے آدم تک، ایک روایت میں نکاحی ہوئی نسلوں میں یہی بات وہی روایت ہے، وہی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے سے لے کے آدم تک میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا آیا ہوں، میرے باپ میں سے یعنی میرے باپ سے لے کے آدم تک کوئی باپ بھی زانی نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات یاد رکھیں، ہائے ہائے ہائے۔ یعنی اس سے آپ کو استدلال اور بھی ملتی ہے، اور محدثین نے یہاں پہ بڑا ایک خوبصورت جملہ بھی نقل کیا ہے کہ شرک کرنا اور زنا کرنا میں ایک فرق ہے۔ مشرک ہونا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن زانی ہونا ایک اخلاق کا مسئلہ ہے، اور یہ جسمانی مسئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ شرک کی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میرا باپ آدم تک کوئی بھی زانی نہیں تھا، تو میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوا۔ اور بعد مورخین نے یہ بھی لکھا بلال بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو پہلی خوشی ملی وہ حضرت فاطمہ کی پیدائش کی ملی، اور اکثر مورخین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ 40 سنے نبویہ یعنی جب نبوت ملی اسی سال پیدا ہوئی۔ بعد نے کہا 1-2 سال پہلے بھی کی بھی روایات ملتی ہیں، لیکن اسی سال کی روایات کے اوپر زیادہ خوشخبری بہرحال ملی، خوشخبری ملی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان جائیں، تو میں ایک بات یہاں پہ ضرور اس بات کو ذرا کھولنا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ ایک ایسی خاتون ہے، خاتون جنت ہے، جنت کی سردار ہیں، اور جو روایت آپ نے بیان کی نا بلال بھائی اس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں، آپ کے منہ سے نکل گیا حضرت ابو بکر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آئیں تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور میں نے ان سے زیادہ رسول اللہ کے قریب شکل و صورت اور مشابہت میں کسی کو نہ دیکھا۔ اور اس پہ بڑی تفصیل بیان کی انہوں نے کہ وہ کس طرح ان کے قریب، چال ڈھال کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کا انداز مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا کہ رسول اللہ اپنی جگہ سے پیچھے ہو گئے، اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اور پھر جو دوسری روایت ہے، شاہ جی اس بات کو دوبارہ کہیں، آپ نے کتنی بڑی بات کتنے آرام سے کہہ دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند چھوڑی اور وہاں پہ حضرت فاطمہ کو بٹھا دیا۔ اور پھر اگلی روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس رسول اللہ چلے گئے، تو بیٹی نے بھی باپ کا اسی طرح استقبال کیا جس طرح باپ اپنی بیٹی کا کیا کرتا تھا، اور بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما اور اپنی جگہ چھوڑی اور باپ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ یہ باپ اور بیٹی کی جو لازوال محبت ہے، یہ حضرت فاطمہ کے بچپن کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے وہ واقعہ آئے گا
جب عقبہ بن ابی معیط وغیرہ ابو جہل وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر اوجڑی رکھ دی تو حضرت فاطمہ کو خبر ملی، بے چین ہوگی، روتی بھی چھوٹی تھیں، چھوٹی عمر میں، کم سن بچی 3-4-5 سال کی ہوں گی، آئی روتی بھی آئی ہیں اور اوجڑی آپ کو پتہ ہے کہ بچی تو نہیں کھینچ سکتی لیکن پوری طاقت اور قوت لگا رہی ہے کہ میرے باپ کو اذیت نہ ہو. تو حضرت فاطمہ کا جو بچپن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں دیکھتے ہوئے گزرا. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تربیت ہے، یہ جو جملے ہیں سیدہ فاطمہ کے آگے جا کے ہم بیان کریں گے. رسول اللہ کی جدائی میں جو انہوں نے جملے کہے ہیں، انسان اگر پڑھے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہتی ہیں مجھ پہ اے والد آپ کے جانے سے ایسے غم ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتے تو وہ راتیں بن جاتی. تو حضرت فاطمہ کا وہ پیار بچپن سے دیکھ رہی ہیں، باپ اذیت میں ہیں تو وہاں پہ اٹھایا. لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک محدث کی بات آئی ہے کہ حضرت فاطمہ نے وہاں پہ ایک دن بد دعا بھی کر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک رہے تھے نا اوجری، ان کے لیے بد دعا کی. اور پھر محدثین بیان کرتے ہیں ان کی بد دعا کا نتیجہ جو ہے میدان بدر میں ایسا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کل یہاں پہ ابو جہل پڑا ہوگا، کل یہاں پہ فلاں پڑا ہوگا، کل یہاں پہ فلاں پڑا ہوگا. تو بعد محدثین نے یہ بات کہی کہ حضرت فاطمہ نے وہ جو اوجری کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بد دعا کی تھی وہ کفار مکہ کو بدر کے دن ساری کی ساری لگ گئی. رسول اللہ ایک بات اور کہہ کے آپ پھر بحث کو اوپن کر دیں کہ ہمیں حضرت فاطمہ اکیلی کا اگر ذکر کریں تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، ذرا چار طرف نظر تو ڈالیں. باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ماں خدیجہ ہیں، خاوند علی ہیں، بیٹے حسنین کریمین ہیں. تو آپ چہار، ہم تو کہتے ہیں نا کہ دو سائیڈ سے جی یہ بڑا عالی نسل ہے، بڑی، یہ چار طرف اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے رشتے، ایک ایک رشتہ ایسا ہے کہ جن کی شان میں اگر بیان کیا جائے تو بہت زیادہ طویل وقت چاہیے. احمد بھائی، کبھی کوئی منقبت ایسی پڑھی ہے جس میں کہ سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو؟ ابھی جو شم بھائی فرما رہے تھے کہ کوئی دو جانب سے کسی کو ایسی نسبت ملی ہو، اس کی بھی کیا بات ہے کہ یہاں تو چاروں طرف سے یہ نسبت ہے. تو امام اہل سنت نے، امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن نے قصیدہ نور کے اندر ایک شعر کہا ہے سیدہ کائنات کی شان. بسم اللہ کیجئے. میرا دل کر رہا جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں یہ پڑھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب جائیں گے ابھی چھوٹے سے وقفے پہ اور ابھی واپس آئیں گے اور آپ کو یہ اناؤنسمنٹ ریپیٹ بھی اور سوال جو ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، لیکن واپس آتے ہیں اور سوال بھی آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ رکھیے گا اور کال کر کے اپنا جواب ضرور لکھائیے گا. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. میرا نام کامران بلوچ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی روزے کے درمیان قربت اختیار کر لی تو کیا ان کا فدیہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بڑا ہیوی ڈیوٹی قسم کا فدیہ ادا کرنا ہوگا. آج کل تو ابسلیٹ ہو چکا ہے ایک غلام آزاد کرنا، لیکن اس کے بعد ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل، جو بخاری مسلم میں آیا، مرد الگ سے 60 روزے اور عورت الگ سے، کیونکہ دونوں نے روزہ توڑا ہے نا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، عورت الگ سے اور مرد الگ سے، کیونکہ 2 روزے ہیں. بعض اوقات لوگ اس میں بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دونوں نے ملا کے 60 کرنا ہے. نہیں 120 بن گئے، 60 یہ کفارہ ادا کریں گے اگر انہوں نے اس اعتبار سے روزہ توڑ دیا ہے. یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. السلام علیکم، میرا نام قرۃ العین ہے اور میرا سوال علی بھائی سے یہ ہے کہ کیا روزے کے دوران انجیکشن یا انسولین لگوائی جا سکتی ہے یا پھر بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بلڈ ڈونیشن تو کوئی ایشو نہیں ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے کپنگ یعنی ہجامہ کروایا روزے کی حالت میں، لیکن اس میں انس بن مالک کا فتویٰ موجود ہے بخاری کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کمزور ہو جائے تو وہ روزہ افطار بھی کر سکتا ہے، یعنی کپنگ کروانے کی وجہ سے بلڈ پریشر اس کا کوئی لاس ہو گیا تو وہ روزہ پھر کھول دے اور اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے. یہ اس میں آسانی موجود ہے، اس میں کوئی ایسا سختی والا معاملہ نہیں ہے. باقی جو انسولین کا تعلق ہے شوگر کے مریض کے لیے، اب ظاہر ہے وہ آپ انٹیک کر رہے ہیں، بھلے وہ آپ گوشت کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس میں احتیاط تو یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے. ویسے علماء کی 2 آراء ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو روزہ توڑنے والی چیز ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلق میں کوئی چیز ڈال لیتا ہے، اگر گوشت میں یا وین میں کوئی ٹیکا یا انسولین ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا.
لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو الٹیمیٹلی جو آپ چیز حلق میں ڈالتے ہیں وہ آپ کے معدے میں جا کے وہ بھی تو گوشت اور وینز تک پہنچتی ہے اور آپ کو انرجی دیتی ہے. یوں تو پھر کوئی ڈرپ بھی لگوا لے تو اسے گرمیوں میں تو پیاس ہی نہیں لگے گی کیونکہ پانی کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی. اس طریقے سے اگر ہم عام اجازت دے دیں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کوئی بہت مجبوری ہے تو سورۃ البقرہ میں آئے کہ روزہ دار روزہ چھوڑ سکتا ہے بیماری کی حالت میں, تو آپ افطار کا انتظار کر لیں بجائے یہ کہ اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالنے کے. لیکن انسولین کا مسئلہ ہو یا انہیلر کا مسئلہ ہو, یہ پرماننٹلی ایک ڈس آرڈر انسان کے ساتھ جڑ گیا ہے اور ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اب انہیلر میں تو آپ انہیل کر رہے ہیں, ورنہ تو سگریٹ والے بھی اجازت مانگیں گے کہ ہم سگریٹ پی لیں. تو اس میں احتیاط والا معاملہ یہ کہ اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں, اور اگر نہیں کر سکتے اور روزہ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں, لیکن احتیاطاً ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ضرور ادا کریں, کیونکہ روزہ بہرحال ڈاؤٹ فل ہے, کیونکہ ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں اور یہ تعلیقاً ہے اور اس کی سند سنن الکبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, المصنف عبدالرزاق میں موجود ہے کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. یعنی بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو آپ نکال رہے ہیں, کپنگ سے نکال رہے ہیں, لیکن بلڈ لگوائیں گے تو ظاہر ہے جسم کے اندر کسی نہ کسی فارم میں تو آپ چیز داخل کر رہے ہیں, تو اس میں روزہ ٹوٹنے کے ہی چانسز ہیں. اگرچہ یہ وہ والی سختی نہیں ہے جو حلق میں کوئی چیز ڈالنے والی ہو, لیکن میں نے جو آپ کو مثال دے دی ڈرپ والی, جون جولائی کے روزوں میں اگر آپ ڈرپ لگوا لیں تو آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی اور آپ کہیں گے میں نے تو ٹیکا لگوایا ہے, میں تو پانی انٹیک کر رہا ہوں اور حلق کے ذریعے نہیں کر رہا, ادھر سے کر رہا ہوں, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو ادھر سے انٹیک کرنے سے ہونا ہے. بل میں تو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میرا روزہ تو ٹوٹ جائے گا, میں اس سے احتیاط کرتا ہوں. شاہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کر دی کہ یہ محبت صرف سیدہ فاطمہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, یہ اہل بیت کی محبت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو اجر مانگا اپنی ساری تبلیغ کا وہ صرف یہ مانگا کہ میری اہل بیت کے ساتھ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے, مودت اور قربت کا تعلق جو ہے, اس پہ اثرات فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مودت اور محبت سے پہلے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, عرب کا ایک ماحول ہے, آپ ذرا اس ماحول کو تو ذہن میں لائیے جس ماحول میں ہر کوئی رسول اللہ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا نہیں ہے, آپ کے بعد آپ کی اس فکر کو آگے کون چلائے گا, وحی کا امین کون ہوگا, آپ کی شریعت کا امین کون ہوگا, آپ کے بعد یہ توحید کس کے کندھوں پہ یہ بوجھ رہے گا, اور پھر یہ شرک اور بت پرستی کے خلاف کون نبرداز ماں ہوگا. تو حضرت سیدہ خدیجہ امید سے ہوتی ہیں, اور عمر کا وہ حصہ ہے کہ امکانی طور پہ یہ آخری دفعہ کی باری ہے, اور پورا عرب بارگاہ مصطفی اور سیدہ کے در کی طرف دیکھ رہا ہے حضرت خدیجہ کے کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ وارث دے دے. اور جب ادھر سے تولد ہوتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے, تو کچھ لوگ جو چھوٹے ذہن کے تھے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ ابتر ہو گئے. تو اللہ کی غیرت گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کو کوئی یہ تانا دے, نہ یہ منشا تھی اور نہ غیرت الہی کو گوارا ہوا, یہ منشا کے بھی خلاف تھا اور غیرت کے بھی خلاف تھا. تو فرمایا کہ محبوب ان کو چھوڑیں آپ, ان کی تو 2 نسلوں کے بعد ان کے باپ کا نام کوئی نہیں جانے گا, آپ کو میں ایک فاطمہ دوں گا اور قیامت تک دنیا کے ہر گوشے میں آپ کی نسل اور آپ کی اولاد پہنچے گی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اور صرف یہ نہیں فرمایا میں فاطمہ دوں گا اور کثرت دوں گا, فرمایا یہ کوئی معمولی چیز ہے جو میں دے رہا ہوں, اس پر آپ قربانی کیجیے اور اللہ کے ہاں نماز کیجیے, شکرانہ ادا کیجیے کہ آپ کو کثرت دی جا رہی ہے, سجدہ دی جا رہی ہے. اور پھر آپ دوسرا منظر کشی دیکھیے, مثال کے طور پہ ہم اگر حضور کے دور میں ہوتے بالفرض اور ہم کسی کہیں ہمیں بیٹھنے کا قدموں میں موقع مل جاتا, رسول اللہ کے جسد اقدس سے بازو سے کہیں سے ایک خون کا قطرہ ٹپکتا, تو آپ بطور امتی اور ہم بطور امتی ہمارے نزدیک اس خون کے قطرے کی کیا اہمیت ہوگی, ہم کسی کو اس کے مد مقابل سمجھ سکتے ہیں جو رسول اللہ کے جسد اقدس سے نکلا ہو. ہم تو اس خون کے قطرے پر جان دینے کے لیے تیار. لیکن سیدہ کا تعارف رسول اللہ نے پتہ کیا کروایا, فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور جگر وہ ہے جو سارے خون کو بناتا بھی ہے اور جس ہمیں سرکولیٹ بھی کرتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, کیا بات کہ خون کی ایک بوند رسول اللہ کی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. تو وہ کہاں جگر کا ٹکڑا, جگر جو خون بناتا ہے اور پھر وہ پورے وجود میں سرکولیٹ ہوتا ہے, اور اس کا حصہ جناب سیدہ کو کہنا, یہ ان کے ایک غیر معمولی اور ایک امتیازی مقام کی دلیل ہے. بے شک. اب اس کے بعد آ جائیں حضرت جناب سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کی محبت کا, جو محبت والا جو آپ نے سوال کیا نا, وہ یہ ہے احادیث کا اگر بہت بڑا جو ذخیرہ اس کا جائزہ لیا جائے تو ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی محبت کا, کوئی آپ کی محبت کی بات ہوتی
تو فرماتے فقط احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے اب اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، حسن اور حسین سے، اور جو ان سے محبت کرے، اور اگر کوئی حسن اور حسین سے محبت کرے فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کر چکا۔ یعنی حضور کی محبت اگر کسی میں ہے تو اس کو حسن اور حسین اور سیدہ اور علی سے محبت کرنی ہے، اور اگر کسی کے دل میں علی، حسن اور حسین اور سیدہ کی محبت ہے تو گویا اسی محبت کے حصار میں رسول اللہ کی بھی محبت چھپی۔ کیا بات ہے شاہ جی، ایک نقطہ یہ بھی دیکھیے کہ سیدہ کے کئی کردار ہیں، ایک بحیثیت بیوی کردار ہے، ایک بحیثیت بیٹی کردار ہے، ایک بحیثیت والدہ کردار ہے۔ یہ والدہ کا کردار مجھے سب سے زیادہ اہم، یہ میں اپنی زبان سے لفظ ادا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اہم اس لیے لگتا ہے کیونکہ جو وارثین ہیں آگے امام حسن اور امام حسین، ان کا جو کردار پھر تاریخ میں نظر آتا ہے وہ بھی ان پیرلل اور بالکل ایک نیکسٹ لیول پر ہے، چاہے وہ امام حسن کی صلح کا واقعہ لے لیں، چاہے امام حسین کی شہادت کا واقعہ لے لیں، یہ تربیت کرنے میں سیدہ کا کتنا کردار ہے؟ بلا شبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنے بابا کے گھر تربیت پائی سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جا کر میرے محبوب سے عرض کرو کہ ابھی سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کر، جب وہ آ جائیں فقر علیہ السلام منی، فقر علیہ السلام من ربہا و منی، جبریل امین کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا سلام پیش کر دیں اور ساتھ یہ کہہ دیں کہ جبریل بھی سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو اس ماں کی بیٹی نے یقیناً وہاں جو تربیت حاصل کی تھی، جب وہ خود اپنے گھر میں آباد ہوئیں اور بڑی چھوٹی عمر میں یقیناً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا اپنا دنیا سے سفر ہوا ہے، کل 30 سال آپ کی عمر تھی، 30 سال سے بھی کم، 30 سال کی عمر تھی کل، جو صحیح ارجع روایت ہے نا اس کے مطابق آپ کی 30 سال اس کو تو عمر تھی۔ تو چھوٹی عمر میں آپ اپنے گھر میں بھی آئیں، لیکن امام حسن اور حسین کی تربیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا حصہ، یقیناً ان کا بھی حصہ، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بحیثیت ماں جو ان کی تربیت کی، آپ اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام وہ نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت حسن و حسین آ رہے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے، یعنی بابا کا نانا کا خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور ماں نے ان کو تیار کر کے بھیجا، علیہما قمیصان احمران، علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران۔ تو فرماتے ہیں پنک کلر کے بڑے خوبصورت وہ پھولوں جیسے جو رنگ ہوتے ہیں نا، وہ لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، نانا خطبہ سننے کے لیے آ رہے تھے، اور چونکہ وہ فرش تپ رہا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی کا موسم تھا، گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے، سنبھلتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دیکھا نا تو آپ نے خطبہ جمعہ ہی منقطع کر دیا، گردنوں کو پھلانگا، خود جا کر اٹھا کر سینے سے لگایا اور لا کر سامنے بٹھا کر فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ اولاد انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو دیکھا، یا نبی پاک نے یہاں بھی اپنے زبان اطہر سے، زبان وحی سے ان کو اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ ابھی جو قادری صاحب فرما رہے تھے، بھائی شام صاحب نے فرمایا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی اولاد قرار دے کر کیا فرمایا کہ یہ میرے ہما ریحانۃ یا من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں حسن و حسین۔ لیکن یہاں سے جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ماں جی نے ان کو بابا نانا کا خطبہ سننے کے لیے بھیجا تھا نا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ نانا سے جا کے تعلیم حاصل کرو، خطبہ جمعہ سن کر آؤ، تو یقیناً چھوٹی عمر میں حسنین کریم، میں نے بہت چھوٹی عمر میں دین سیکھا ہے۔ حضرت امام حسن سے ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ 6 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے، تو آپ کو کچھ چیزیں یاد ہیں ان کی؟ کہا ہاں مجھے بہت چیزیں یاد ہیں، نانا جان نے مجھے قنوت کی دعا سکھائی، وہ انہوں نے قنوت کی دعا پڑھ کر سکھائی۔ مجھے نانا جان کا ایک واقعہ اور بھی یاد، وہ کتنے واقعے، ان میں سے ایک واقعہ یہ سنایا کہ میں نانا جان کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا، وہاں مٹکوں میں کھجوریں بھری ہوئی تھی، تو میں نے ایک مٹکے سے 2 کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال لی، نانا جان نے روک کر مجھے فرمایا کخ، جواب فرمایا کہ نانا جان کا بھی حصہ ہے۔ آپ نے رک کر انگلی مبارک منہ میں ڈال کر ان کو کھینچا اور فرمایا انہا صدقہ وَإِنَّا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، بیٹے حسن نکالو یہ کھجوریں، کخ نکالو، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بچپن میں حلال و حرام کا فرق سکھایا۔ اسی لیے آسمان سے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے تو تمہیں صدقہ و خیرات سے بھی پاک صاف رکھا ہے، میں نے تو آپ کو اس سے بھی بلند و بالا رکھا ہے، اہل بیت اطہار
یقیناً ان کا مقام بڑا اونچا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت جلیلہ کی برکت سے، ان کے وجود مبارک کی برکت سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل موجود ہے، پوری دنیا کے اندر موجود ہے، سلسلے موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بھائی شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر طرف اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں پر خیر ہی خیر نظر آ رہی، افضلیت ہی افضلیت نظر آ رہی۔ ماں سیدہ خدیجہ کی ابھی آپ نے بات سنی کہ آسمان سے رب کہہ رہا خدیجہ میں رب ہو کر، میں اللہ ہو کر، میں خالق کائنات ہو کر گویا تیری عظمتوں کو سلام پیش کر رہا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور حضرت حیدر مرتضیٰ جو شوہر ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا، عطا نہیں فرماتے والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جو خالق کائنات ہے، انہ لعہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایگریمنٹ دیا، عہد دیا کہ لا یحبنی الا مؤمنون ولا یبغضنی الا منافق، میرا علی صرف مومن نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مومن پرکھنے کا معیار ہے، یہ کسوٹی ہے، ہم نے اس کو معیار بنا دیا ہے۔ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ اور حضرت حسنین کریم ہے، ان کا مقام کیا ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صرف جنتی نہیں ہے، یہ صرف جنتی نہیں ہے، نبی پاک نے کو صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی، فرمائے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا سیدہ مریم کی بہت شان ہے، اللہ ختیجہ کی بہت عظیم شان ہے، سیدہ آسیہ کی بڑی شان ہے، اور جتنی عظمت والی خواتین ہیں نا بلال بھائی، یہ سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گی، امہات المؤمنین ازواج مطہرات جنت میں جائیں گی، ساری صحابیات جنت میں جائیں گی، جتنی اولیاء خواتین جنت میں جائیں گی، لیکن سیدہ فاطمہ اس شان و شوکت کے ساتھ جنت میں جائیں گی کہ ان ساری خواتین کی سردار بن کر، ان سب کی سیدہ بن کے جنت میں جائیں گی۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی جنت میں جب جائیں گی تو اپنی بیٹی فاطمہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ وہ سیدہ فاطمہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ آج جتنی بھی نسل ہے حسنین کریمین سے ہے، اور حسنین کریمین کی تربیت کرنے والی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، امام حسن نے جو کردار پیش کیا، پھر حضرت امام حسین نے جو کردار پیش کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آئے نا تو غدیر خم پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ غدیر خم جو ہے وہ صحیح مسلم میں مروی ہے، صحیح مسلم میں میرے آقا نے فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین بڑی عظمت والی، اور کبھی تم نہیں بٹکو گے اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑ گئے۔ ایک اولہما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ النور والہدا، اس میں نور ہے، ہدایت ہے، اور دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي، میں اپنی اطرت دے کے جا رہا ہوں۔ امام حضرت نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اطرت مصطفیٰ پتہ کون ہے؟ فرمایا حیدر مرتضیٰ۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ اطرت مصطفیٰ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ تو یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ شاہ جی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ علامہ صاحب وہ جو ایک منظر کشی ہے نا کہ قیامت کا روز ہوگا، عدالت لگی ہوگی، اور پھر ایک اعلان ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ متعین ہو گئے، اللہ اپنے تخت پہ متعین ہو گئے، اور سیدہ کی آمد وہاں پر ہوگی۔ وہاں پہ ظاہر ہے 1,24,000 یا کم و پیش اتنے نبی اللہ پیغمبر بھی تو وہیں پر ہوں گے نا، اللہ کے ولی اور سارے لوگ بھی تو وہیں ہوں گے نا۔ پھر ان کو حکم کیا دیا جائے گا کہ سیدہ کی سواری آ رہی ہے، تمام لوگ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اس میں تمام وہ نبی اللہ بھی شامل ہیں، حضور اقدس، یہ جو شان اللہ روز قیامت برپا کرے گا سیدہ کے لیے، اس پہ توجہ فرمائیے۔ بلال بھائی ایک بات میں وہاں جانے سے قبل جو آپ نے تربیت کے حوالے سے سوال کیا تھا نا، تو سیدہ فاطمہ کی تربیت کے اوپر چہار طرف سے ان کی تربیت کا اگر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک رات حضرت علی بہت دیر سے کام کر کے آئے، بہت دیر ہوگی حضرت فاطمہ انتظار کر رہی ہیں، جاگ رہی ہیں۔ جب وہ لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے جو کی روٹی ان کے لیے گوندی ہے۔ حضرت فاطمہ کی جو ہمیں اپنی قوم کو یہ میسیج دینا ہے کہ سیدہ فاطمہ سارا دن اتنا کام کر رہی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ رہے ہیں، اور تربیت ایسی ہے کہ پورے دن کے بعد خامد آیا تو ناک منہ نہیں چڑھائی،
اور ناراض نہیں ہوئی. سب سے پہلے ان کی روٹی کا انتظام کیا ہے. اور آپ تربیت کا اگر انداز دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ گئے تو کنگن دیکھ لیے بچوں کے ہاتھ میں اور پردہ دیکھ لیا منقش تو ناراض ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو حضرت فاطمہ نے بھانپا اور پردہ بھی اتار دیا اور کنگن بھی دے دیے. اور حضرت فاطمہ کی اس تربیت کا نتیجہ ایک چیک کریں. اس پہ رسول کا جملہ پتہ کیا تھا؟ سیدہ کو کہا کہ ہم آسائش کے لوگ نہیں. ہاں میں اس یہ طرف آسائش تھی. نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد اس تربیت کے بعد اس سے بھی بہتر ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت فاطمہ سے پوچھا ایک بندے نے کہ 40 اونٹ ہوں تو ان کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا اگر میرے پاس ہوں تو سارے ہی اللہ کے راستے میں. اگر میرے پاس ہوں تو تیرے لیے ایک ہی ہے. تیرے لیے ایک ہے, میرے پاس ہوں. تو یہ جو آپ اگر تربیت کا صرف جائزہ لیں تو حضرت فاطمہ کی تربیت ایسی ہوئی ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں 3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپس میں ناراضگی کا کوئی معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. پہلے واقعے میں آتا ہے بے چین, ابو تراب بھی لقب دیا, وہ تیسرا واقعہ. پہلے واقعے میں جب گئے ہیں تو بے چین ہو گئے, واپس آئے تو مسکرا رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ پہلے آپ کے چہرے پہ غم تھا, آپ مسکرا گئے. کہا میں ان 2 کے پاس سے ہو کے آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور پھر جو کم ابا تراب والا واقعہ وہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کم یا ابا تراب. اور حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم کہا تو مجھے اس وجہ سے تھا کہ اردو ترجمہ تو یہ ہے کہ ریت میں یا مٹی میں غبار آلود ہو گئے تھے تو ان کو کہا کم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ, مٹی کے باپ اٹھ. تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈانٹ ہے, لیکن حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کی یہ زبان سے نکلے ہوئی کنیت سے بہتر مجھے کوئی کنیت نہیں لگتی. اور گئے ہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر, آپ خود درمیان میں بیٹھ گئے بیٹی اور ایک ہاتھ سے دونوں کی میاں بیوی کی آپس میں صلح کروا دی ہے. تو تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی ہے کہ حضرت فاطمہ چل کے آئی ہیں. اچھا کیا انداز ہے ویسے ایک باپ کا اپنی بیٹی اور اپنے داماد اور اپنے بھائی کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چہار طرف سے تربیت دیکھیں. آج کل تو لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ یہاں پہ باپ خود جا رہا ہے اور داماد کو پکڑ کے صلح کروا رہا ہے اور بس. اور بس. بلکہ حضرت علی نے ایک دن حضرت فاطمہ کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ناراض ہو کے ان سے آ گئی تو حضرت علی پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی حمایت نہیں کی. اس وقت کیا کہا کہ وہ دیکھو کون اپنی بیوی کو منانے آ رہا ہے. تو ساتھ ہی یعنی صلح کروا دی. اور وہ جو واقعہ ہے کہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, امی عائشہ کی سے اہل بیت کی فضیلت میں جتنی روایات ہیں تو لوگوں نے ہاں یہ بات گڑی ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ کا اہل بیت کا اختلاف تھا. حضرت عائشہ سے حضرت خدیجہ کی 99% فضائل کی روایت حضرت عائشہ سے ہیں. بالکل ایسے. اور حضرت فاطمہ کی یہ روایت جو ہے یہ بھی امی عائشہ سے اہل بیت ہیں, یہ بھی روایت بخاری شریف میں حضرت عائشہ یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت بھی ہے کہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا تو رونا شروع ہو گئی, اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کہا تو ہنسنا شروع ہوگی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا کہا, تو کہا میں اپنے باپ کا راز نہیں بتاؤں گی. جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو میں نے پھر پوچھا بیٹی سے کہ کیا بات تھی, کہا ہاں آج بتاؤں گی, اب تو باپ دنیا میں نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں. جبریل امین آئے تھے, 2 دفعہ دور ہوا, سارا واقعہ بتا دیا. تو میں رونا شروع ہو گئی. اور پھر اب ہنسی کیوں تھی, تو یہ وہ بات ہے جو شاہ صاحب نے بیان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ جنت کی سردار ہیں. اس پہ آپ مسکرائیں, اور آپ ہیں وہ جو سب سے پہلے میرے خانوادے میں مجھ سے آ کے مل جائیں گی. اور حضرت فاطمہ کی رسول اللہ سے محبت اس قدر زیادہ تھی, محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جدائی کے غم میں وہ دنیا سے کوچ کر گئی اور صرف 6 ماہ زندہ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتی تھی, اتنا محبت کرتی تھی. اور ایک بات صرف جو ترمذی کی آپ نے روایت کی نا بلال بھائی, یہ 2 لوگوں کے بارے میں بس اس کی وضاحت کر کے بات ڈاکٹر صاحب کی طرف لے جانا. ترمذی کی جو روایت ہے کہ ماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے کون, تو فاطمہ, مردوں میں سے کہا علی. اسی طرح کی ایک اور روایت موجود ہے, وہ بھی صحیح ہے. تو یہ 2 شخصیات کے بارے میں, یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون, تو ابو بکر, اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون, امی عائشہ. علی اگر اس طرف غور فرمائیے کہ خیبر کے اندر مال بڑا آیا ہمارے پاس, لیکن جب بیٹی باپ سے مانگنے گئی تو انہوں نے 3 تسبیحات دے دی. دیکھیے جی, یہ تو دینے والے اور لینے والے کی سطح اور اس کے معیار, اور اس کا معیار دیکھیے وہ آج بھی ہماری نماز کا حصہ ہے. جی ہاں, آپ یہ دیکھیے
ہمارے نزدیک وہ لینے گئیں اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تو جن کے پاس گئیں وہ جانتے تھے کہ ان کو اصل میں طلب کس چیز کی ہے، اور اگر طلب پوری نہ ہوئی ہوتی تو رسول اللہ جو ایک عام اپنے پاس آنے والے کا، اور جس کا جب آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو آپ کے نام پہ ادھار اٹھوا دیتے تھے، تو وہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری نہیں کرتے. تو ہوا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ایک صورت تو یہ ہے کہ تمہیں ایک غلام یا ایک لونڈی دے دی جائے اور اس سے یہ سارا کام ہو جائے. کیا بہتر نہیں کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر دوں اور اس سے بہتر تمہاری حاجت ہی نہ رہے. حاجت ہی نہ رہے. فرمایا اس سے بہتر کیا ہے؟ تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو. آپ تربیت دیکھیے، یہ رسول اللہ نے سیدہ کو بطور تحفہ دیا. سبحان اللہ کیا کہتا ہے کہ اے میری بیٹی حالات جیسے بھی ہوں ہمہ وقت اور ہر سانس اللہ کی تعریف اور اس کے شکر میں گزرے. بے شک. الحمدللہ کیا کہتا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں یہ دیکھنا، اور مقام جتنا بھی مل جائے، اہل بیت تھے نا، مقام بھی تھا، مقام جتنا بھی مل جائے لیکن ہر تعریف کا سزاوار حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. اور پھر اللہ اکبر، بے شک تم میری بیٹی ہو لیکن ہم سب پر جو حاکم ہے، جو ہمارا مالک ہے اور جس کے ہم محکوم بندے ہیں وہ اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب سیدہ کی ان دو تسبیحات کے ذریعے ایسی ایک تربیت کر دی جو ایک مکمل پورا کا پورا ضابط. یہ ساری اخلاق سازی ہے نا، اخلاق سازی ہے. الحمدللہ اخلاق سازی کا حصہ ہے، شکر اخلاق سازی کا حصہ ہے. یہ سب تربیت کے 3 پہلو تھے جو بتا دیا تھا. اور پھر یہ پہلو ملا کے جو شخصیت بنتی ہے وہ ہوتی ہے جو خود کو بڑا نہیں سمجھتی، وہ ہوتی ہے جو ہر ایک سے خود کو نیچے سمجھتی ہے. ان شائنیا کا ہوول ابتر، تانا دینے والے لوگ تھے زمین پر، جواب دینے والا میرا رب تھا آسمان پر. یہ ہے وہ شخصیت جس کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام نور رضا ہے. میرا علی بھائی سے آج کا سوال یہ ہے کہ ہم روزے کے دوران آنکھ، ناک اور گلے میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غسل کر رہا ہے تو وہ روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر حلق میں جانے کا بھی اندیشہ ہے. اس اعتبار سے تو روزے کی حالت میں جس نے غسل کرنا ہے اس نے ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کرنی ہے کہ زیادہ اوپر نہیں کھینچنا اس کو. رہا کان کا مسئلہ تو اس میں تو کوئی احتیاط والا معاملہ نہیں، کان میں پانی چلا بھی جائے وہ حلق تک نہیں پہنچتا، اور آنکھوں میں پانی چلا جائے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہر نبی علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے اوپر کوئی گرفت نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص نے وضو کیا روزے کی حالت میں تو زبان کے اوپر کچھ ٹھنڈک تری رہ جاتی ہے پانی کی، ایک دفعہ تھوک پھینک لیا کافی ہے، باقی اگر وہ لگا بھی رہ گیا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کو ڈکار آیا اور معدے سے کچھ حلق میں آیا اور پھر خود واپس چلا گیا تو اس سے بھی اس کا کوئی روزہ اس اعتبار سے نہیں ٹوٹے گا. کوئی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوائی کے اوپر اختلاف ہے کہ جو آنکھ کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے وہ بسا اوقات حلق تک پہنچ جاتی ہے، تو اگر اس میں تھوڑی احتیاط کر لی جائے کہ دوائی آپ روزے سے ہٹ کے ڈالیں. لیکن اگر کوئی زیادہ بڑا ایشو ہے اور کوئی دوائی ڈال لیتا ہے اور حلق میں جو ذائقہ ہے اس کو تھوک دیتا ہے تو امید ہے اس میں کوئی ایسا گرفت والا معاملہ نہیں ہوگا. بل میں اپنی ذات کی حد تک تو احتیاط کرتا ہوں کہ اس طریقے سے کوئی دوائی نہ ڈالی جائے کہ حلق تک پہنچے.